ناول سراب زیست، رائٹر رخسار انجم، قسط نمبر 2۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ زینب سیڑھیوں سے اتری اور کچن میں پانی پینے کے لیے گئی۔ وہ کالج سے آ کر اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ آج وہ کچھ تھکی تھکی ہوئی تھی اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ دوپہر کے ٹائم کسی سے بھی مل نہیں پائی تھی۔ بس سلام کیے سیدھا روم میں چلی گئی۔ وہ پانی پی رہی تھی جب اس کے ابا نے اسے آواز دی، زینب۔ جی ابا۔ وہ پانی کا آخری گھونٹ لے کر اب کچن سے باہر نکلی اور اپنے ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ بیٹھیں، ادھر کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے اسے چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کالج سے آج کل دیر سے آ رہی ہیں، پاشا زینب کی طرف دیکھ کر بولے۔ ابا آج کل ہماری امپورٹنٹ کلاسز چل رہی ہیں تو اس لیے لیٹ ہو جاتی ہوں، وہ کھانے کا نوالہ منہ میں لیتی بولی۔ پھر بھی کوشش کیا کرے کہ جلدی آ جائیں، آج کل حالات صحیح نہیں ہیں، پاشا نے نصیحت کی اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ جی ابا، زینب نے حامی بھرتے سر ہلایا۔ کیسے لگے آپ کو زاہد کے گھر والے؟ پاشا نے جویریہ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اچھے تھے، ہمیں تو بہت عزت دی، کہہ رہے تھے کہ شادی کی تاریخ دے دیں۔ میں نے کہا کہ ایسے میں تو نہیں دے سکتی، گھر میں ڈسکس کریں پھر جو بات بنی۔ جویریہ نے مکمل تفصیل دی۔ چلیں یہ تو اچھی بات ہے، میرے خیال میں اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، تاریخ دے دیتے ہیں، وہ سوچتے ہوئے بولے۔ ہاں، میرے خیال میں اگلے مہینے کی 15 تاریخ ٹھیک رہے گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ جویریہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، ماہنور بھی اتوار کے دن آئے گی، میں کل زاہد سے مل کر اسے بتا دوں گا، مناسب ہوگا آپ بھی فروا کو کال کر کے بتا دیں۔ جی میں انہیں بتا دوں گی، جویریہ نے سر ہلایا۔ یعنی ابا آپ بھی اسی ہفتے آ رہی ہیں؟ زینب نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ ہاں پرسوں آئیں گی وہ۔ ابا کتنے دن کے لیے آئیں گی اپی؟ آنے تو دو اس کو، جویریہ نے ہنستے ہوئے جیسے ٹوکا۔ امی وہ تو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپی آتی ہیں 3-4 ماہ بعد اور 3-4 دن بعد واپس چلی جاتی ہیں، خفگی سے بولی۔ اب وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ انہیں اجازت نہیں ہے نا بیٹا، اور انہیں اس وقت زیادہ سے زیادہ پڑھائی پہ دھیان دینا ہے، ویسے بھی 4 سال تو گزر ہی چکے ہیں، اب 1 سال پھر وہ یہیں ہوگی۔ یہیں ہوگی؟ آپ کا کیا مطلب ہے، آپ نے ان کی شادی نہیں کروانی؟ جویریہ جو نوالہ اپنے منہ میں ڈال رہی تھی، ان کی بات سنتے وہ کھانے کا نوالہ واپس پلیٹ میں رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہر بار پاشا ان کے سامنے ضرور کوئی ایسی بات کر دیتے تھے جس پہ وہ چڑ جایا کرتی تھی۔ ہاں کروا لوں گا ضرور، پر تب جب وہ چاہیں گی، وہ ہلکا سا مسکراتے پرسکون انداز میں بولے۔ پاشا نے کبھی کسی معاملے میں اپنی اولاد پہ سختی نہیں کی تھی اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا تھا، وہ جو دل چاہے کرتے تھے۔ البتہ وہ کوئی اچھا کام ہو، اگر کوئی بری چیز یا برا کام ہوتا تھا تو وہ انہیں ٹوک دیتے تھے۔ اور ویسے بھی بچوں کو پیار دو اور اس حد تک دو کہ وہ بگڑے نہ، پیار سے پیش آؤ تو سختی بھی ضروری ہے۔ پاشا کے مقابلے میں جویریہ کچھ زیادہ سخت تھیں اور اتنی ہی حساس۔ بچپن سے ہی اگر اسکول سے کسی بچے کی شکایت آ جاتی تھی تو وہ انہیں ڈانٹتی تھی اور خفا بھی ہو جایا کرتی تھی، جبکہ پاشا کو انہیں سمجھانا بہتر لگتا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا ریان، پھر ماہنور اور تیسرے نمبر پہ زینب۔ ریان لندن میں تھا، اس کا شوق تھا وہ باہر جا کر کام کرے، اس نے پی ایچ ڈی کیا تھا اور اب وہ انجینئر تھا۔ ماہنور ایم بی بی ایس کر رہی تھی اور زینب ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ابا تاریخ بھی طے ہو گئی اور دلہا صاحب کا کچھ پتہ ہی نہیں، وہ بھی آ جائے گا اگلے ہفتے تک۔ اب کی بار ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر بھائی ادھر ہی رہیں گے ابا یا بابی کو لے کر جائیں گے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، میرا نہیں خیال ریان یہاں رہے گا، وہ نا امیدی سے بولے۔ جو بھی ہو میں اس بار ریان کو جانے نہیں دوں گی، جویریہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ ہاں جیسے وہ آپ کی بات مان لے گا، اگلے 3 سالوں سے خیال نہیں آیا اسے گھر کا، نہ ہی کسی کی یاد آئی کہ وہ فون کر کے حال ہی پوچھ لے، انہوں نے تنزیہ انداز میں کہا۔ آپ تو جانتے ہیں وہ مصروف ہوتا ہے، ایک تو اکیلا ہے، اسے اپنی ہر چیز خود کرنی ہوتی ہے، اس لیے ٹائم نہیں ملتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی صفائی دی تھی، کیا ضرورت تھی اسے باہر جانے کی، اپنی پڑھائی مکمل کر لیتے، اچھی جاب مل جاتی انہیں تو، پر اسے باہر جانے کا بھوت سوار تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولے، ان کے اندر میں دکھ تھا، بیٹے کے چھوڑ جانے کا دکھ۔ جویریہ چپ ہو گئی، وہ کہتی بھی کیا، پاشا صحیح ہی تو کہہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ماہنور اور ریان گھر سے باہر ہی رہتے تھے، گھر میں صرف پاشا، جویریہ اور زینب یہیں ہوتے تھے۔
ریان کے جانے پر پاشا بہت خفا ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے ان کی نظروں سے دور ہوں، پر ریان رٹ لگائے ہوئے تھا کہ اسے جانا ہے۔ پھر بچوں کی ضد کے آگے ماں باپ ہار جاتے ہیں۔ پاشا نے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ وہاں جا کر فون کر کے ان کا حال بھی نہیں پوچھتا تھا۔ پاشا کی امیدیں ختم ہو چکی تھی، جیسے ہر باپ کو اپنے بیٹے سے امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، پر جو جوانی میں آپ کو چھوڑ جائے اور حال بھی نہ پوچھے تو وہ کیسے لوٹ کے آتا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی میں اپنی امپورٹنٹ کلاسز لے کر ہاسپٹل کے میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں موجود تھی، جہاں اسے پیشنٹس کو دیکھنے اور ان کی کیئر کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہاں پر اسے اس کے سینئر ڈاکٹرز گائیڈ کرتے تھے، اسے پیشنٹ کی ہسٹری لینے، فزیکل ایگزامینیشن کرنے، ڈائیگنوسس اور ٹریٹمنٹ کرنے میں اس کے سینئر ڈاکٹر فیروز نے اسے بہت گائیڈ کیا تھا۔ زارا، سائرہ اور ردا کے ڈپارٹمنٹ الگ تھے اور وہ روز ایک دوسرے سے ملا کرتی تھی، مگر آج ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ آج ان کا پورا دن بیزی رہا تھا۔ ماہنور اب اپنے کام سے فارغ ہو کر ہاسپٹل سے باہر نکلے سامنے ہاسٹل جا رہی تھی۔ ڈارک گلابی ڈریس، اس پہ وائٹ ڈاکٹر کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سیاہ بکمل کی شال اس نے اپنے کندھوں کے ارد گرد اوڑھی تھی۔ بالوں کی چوٹی بنی ہوئی تھی جو کمر تک لٹک رہی تھی۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح کھلکھلاتا، پر آج اس کچھ تھکی تھکی سے تاثرات تھے۔ اب وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولے، سائیڈ بیڈ پر پرس پھینکے بیڈ پہ لیٹ چکی تھی۔ آنکھیں بند کیے اس نے سکون کا سانس لیا۔ دوپہر گزر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سورج کی روشنی کم ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد وہ اٹھی اور اپنا کوٹ اتارے الماری میں سیٹ کر کے رکھا۔ سامنے بیڈ کی سائیڈ پر پڑے اسٹول سے پانی کی بوتل کو اٹھائے اس نے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ پانی پی کر بوتل وہیں رکھے وہ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی، پھر بیڈ کی سائیڈ پہ بیٹھے سوچنے لگی، شام ہونے کو ہے اور یہ دونوں ابھی تک نہیں آئی، ویسے تو مجھ سے پہلے آ جاتی ہیں۔ اس نے اب نوٹ کیا تھا، شاید تھکن کی کمی کی وجہ سے کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے بے اختیار نظریں اٹھائیں، دروازے کی طرف دیکھا۔ تم آ گئی واپس کلینک سے؟ ان کی ہاسٹل کی لڑکی نے سامنے سے آتے ہوئے پوچھا اور اس کے ساتھ بیڈ پہ کچھ فاصلے پہ بیٹھی۔ ہاں، ابھی کچھ دیر ہوئی ہے۔ ردا اور زارا نہیں آئی؟ تم نے دیکھا ہے انہیں؟ ماہنور نے اس لڑکی سے پوچھا۔ ردا کا نہیں پتا، زارا کو تو میں نے کلینک سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ چلو صحیح ہے۔ ماہنور، تمہارے پاس پیکج ہے؟ ہاں، کیوں؟ مجھے ہاٹ اسپاٹ چاہیے تھا۔ کیوں، وائی فائی نہیں چل رہا کیا؟ نہیں یار، اچانک ہی بند ہو گیا۔ بلال پریشان ہو رہا ہوگا، وہ لڑکی پریشانی سے بولی۔ کون پریشان ہو رہا ہوگا؟ ماہنور نے الجھے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سے سوال کیا۔ اسے لگا اس نے شاید صحیح سے نہیں سنا۔ میرا بوائے فرینڈ، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ماہنور کچھ پل کچھ بول نہ سکی اور حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ضرورت پڑی ہے بوائے فرینڈ بنانے کی؟ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آواز سخت تھی۔ وہ لڑکی کچھ بول نہ سکی، چہرہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کتنی بری بات ہے یہ؟ سمجھو یہ تو ایک گالی ہے لڑکی کے لیے۔ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہے لڑکی؟ لڑکے کتنے برے ہوتے ہیں تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے، پر بلال بہت اچھا ہے اور وہ جلد مجھ سے شادی کرے گا، وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اندھا اعتبار کرنا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ اس بار اس کی آواز میں نرمی اور اداسی تھی۔ اس کے دل میں جیسے درد سا اٹھا، جیسے ماضی، اس کی باتیں اور کیا کچھ۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ تم چھوٹی نہیں ہو جو میں تمہیں سمجھاؤں، ہر چیز کی سمجھنے کی عقل ہے، تم میں ہاں عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں، وہ الگ بات ہے، اس نے تنزیہ انداز میں کہا۔ سامنے بیٹھی لڑکی گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ ماہنور کی عادت تھی، وہ ہر چیز منہ پر کہہ دیتی تھی۔ لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، اس نے وضاحت دی۔ اگر سچی محبت آپ کے نصیب میں لکھی ہوگی تو وہ آپ کو مل جائے گی، ضروری نہیں اس کے لیے آپ حرام ریلیشن شپ قائم کریں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی اور وہ لڑکی لاجواب ہو گئی۔ سوری، میں تمہیں ضرور جواب دیتی، بٹ وہ بولتے بولتے رکی، اسے انکار نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ اس نے کبھی کسی چیز کو لینے کے لیے انکار کیا تھا۔ یہ جان کر وہ نہیں دینا چاہتی تھی، اور اگر اسے وہ ہاٹ اسپاٹ دیتی تو وہ یہ سمجھتی کہ اس نے اس کی مدد کی، وہ بھی برے کام میں بھی۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرے یہ اس کے لیے گوارا نہیں تھا، کم از کم وہ کسی برے کام میں کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا فون میں چارجنگ نہیں ہے، اسے اور کوئی بہانہ نہیں ملا، اس لیے اس نے یہی کہہ دیا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں مینیج کر لوں گی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اللہ کس طرح کے لوگ ہیں آج کل، اس نے لمبا سانس لیا اور وہیں بیڈ پہ لیٹ گئی۔ وہ کب کی نیند کی وادیوں میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔
صبح کا وقت تھا، وہ ناشتہ ٹیبل پہ لگوا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ناشتہ لگ چکا تھا اور انہوں نے ملازم کو بھیجا تھا کہ سب کو بلا لے۔ اچانک خیال آتے وہ سیدھا اوپر کی سیڑھیاں چڑھ کے ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر تقریباً اندھیرا سا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر بلب کے بٹن آن کیے۔ زوبیا وہ اس کے پاس گئی جو سامنے چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ زوبیا تم میری بات سن رہی ہو؟ اب وہ اس کی بازو پکڑے ہوئے بولی اور اس نے نظریں اٹھائے ان کی طرف دیکھا۔ سن رہی ہوں، اس نے یہ کہہ کر اپنا بازو چڑھایا۔ اتنی نافرمان ہو گئی ہو تم، ماں کی بات سن کر بھی جواب نہیں دے رہی؟ وہ غصے میں بولی۔ کیا جواب دوں میں آپ کو؟ اسی لیے آئی ہوں گی کہ بابا کہہ رہے ہیں آ کر ناشتہ کر لو، اور میرا جواب آپ کو پتہ ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے سخت لہجے میں بولی اور چیئر سے اٹھ کر بیڈ پہ جا کر بیٹھی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں ہماری زندگی عذاب بنا رہی ہو؟ وہ بے بسی سے بولی۔ مجھے کچھ چاہیے بھی ہوگا نا تو میں کم از کم آپ لوگوں سے نہیں مانگوں گی، کیونکہ آپ لوگ کچھ دے نہیں سکتے سوائے سزا کے۔ وہ آنکھیں بڑی کیے ایک ایک لفظ پہ زور ڈالے بولی۔ فائزہ کے دل پہ جیسے کسی نے کھنجر چلایا ہو، نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ہاں بولو، وہ کال پہ بولا۔ سر آپ نے رضا کو جو فائل دی تھی وہ فائل اس کے پاس نہیں ہے۔ اگلا بندہ کال پہ بولا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کے چہرے پہ تجسس ابھرا۔ سر وہ اس نے کہا ہے کہ اس نے میم نے فائل لی تھی اور ابھی تک آفس نہیں آئی۔ ہماری میٹنگ ہے آج اور فائل امپورٹنٹ ہے۔ کیا؟ اس نے چونک کر کہا۔ میں آپ کو تھوڑی دیر میں آفس میں ملتا ہوں۔ اس نے یہ کہتے کال بند کر لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ چھوٹی سی مہرون آنکھیں، گھوڑا گلابی چہرہ جیسے کوئی پٹھان ہو، سیاہ بال جو ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ اس کے بالوں کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی وہ فریش ہو کر آیا ہے۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، بے مقصد وہ کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ جب دروازہ بجنے لگا، آ جائیں، ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا۔ صاحب آپ کو بیگم صاحبہ نیچے ناشتے پہ بلا رہی ہیں، اب جائیں میں آتا ہوں۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ جا چکا تھا۔ السلام علیکم۔ وقار احمد چیئر کھینچ کر اس پہ بیٹھے تھے جہاں سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ دادی جو سب سے آگے چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے دائیں جانب فیاض احمد اور ان کی بیوی سائمہ، اور ٹیبل کی بائیں جانب ایک چیئر چھوڑ کر وقار احمد بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی فائزہ۔ وقار احمد کی ایک ہی بیٹی تھی اور فیاض احمد کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی ہمیشہ خواہش تھی کہ انہیں اللہ بیٹے سے نوازے، پھر بے شک اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام، دادی نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ زید کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ آپ نے ملازمہ کو بھجوایا تھا کہ انہیں بلا کر لائے؟ بی جان فائزہ سے مخاطب ہوئی۔ جی اماں، میں نے بھیجا تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا ابھی تک۔ بی جان کھانا نہیں کھا رہی تھی، ان کی نظریں بس سیڑھیوں پہ جمی ہوئی تھی جنہیں وقار احمد نے بخوبی نوٹ کیا۔ اماں وہ آ جائے گا، آپ کھانا کھائیں، وقار احمد نے دادی سے مخاطب ہو کر کہا کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ ہاں زید آ جائے تو اطمینان سے کھاؤں گی۔ بی جان نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ ہمیشہ زید کو بلواتی تھی، جب وہ آ کر کھاتا تھا تب ہی کھاتی تھی۔ پل آ کر ان کا انتظار ختم ہوا۔ وہ جو آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، وائٹ شرٹ بلیک جینز آستین کوہنیوں تک سیٹ کرتا، اب وہ سیڑھیاں عبور کر چکا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ کرسی کھینچتا اب اس پر بیٹھ چکا تھا۔ بیٹا جلدی آ جایا کرو، اماں سے کھانا نہیں کھایا جاتا تمہارے بغیر، وقار احمد نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے سر ہلایا اور کھانا کھانے لگا۔ زوبیا نہیں آئی؟ وقار احمد اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں، فائزہ نے یک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اس نے کہا اسے بھوک نہیں۔ اسے کب بھوک ہوتی ہے؟ وقار احمد نے لفظوں پہ زور دے کر پوچھا تو وہ کچھ نہ بولی۔ وہ ہماری نرمی کا فائدہ اٹھا رہی ہے، پر اب بس میں اسے خود ہی لے کے آتا ہوں۔ وہ غصے میں چیئر سے اٹھے، ایک قدم بڑھایا ہی تھا جب وہ بی جان کی آواز پہ رکے۔ بیٹھ جاؤ وقار احمد، اتنا خرکنے کی ضرورت نہیں ہے، بی جان نے سنجیدگی سے کہا۔ سب کھانا کھاتے کھاتے رکے تھے۔ وقار احمد وہیں کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا ہے کہ بیٹھ جائیں، بی جان نے اپنا جملہ دہرایا۔ وہ واپس اپنی چیئر پہ آ کے بیٹھے۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں تاکہ وہ پاگل ہو جائے؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ کاش آپ کو اتنا خیال زنیرہ کا آیا ہوتا، انہوں نے افسوس کیا، بے حد افسوس۔ ان کی اس بات پر سب انہیں دیکھ رہے تھے، کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ اس کا ذکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے اماں جی، وہ اس لائق نہیں تھی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ ان کے کہے الفاظ پہ زید نے بے اختیار نظریں اٹھائے ان کی طرف دیکھا۔ دل جیسے درد سا اٹھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دوسروں کو اتنا برا بھی مت بناؤ وقار احمد، جیسے تم سے اعلیٰ ظرف اور کوئی نہیں، انہوں نے ٹوکنے والے انداز میں صاف گوئی کی۔ وہ ان کا بیٹا تھا، پر وہ اسے بخوبی جانتی تھیں۔ بی جان نے کبھی بھی اپنے بیٹوں کی غلطیوں کو ڈھانپا نہیں تھا،
صحیح کہہ رہا ہے وقار، اس لڑکی نے ہمیں دیا ہی کیا تھا؟ بائی بابی کے انتقال کے بعد اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھا، اس کے بدلے اس نے کیا دیا؟ صرف رسوائی۔ وہ لڑکی بد کردار تھی۔ اب کی بار ان کے دوسرے بیٹے فیاض احمد بولے تھے، اس سے آگے وہ بولتے جب بھی جان نے انہیں ٹوکا۔ فیاض، ایک اونچی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ وہ آنکھیں بڑی کیے سختی سے غصے میں انہیں دیکھ رہی تھی اور ان کے بولے گئے الفاظ زید کو آگ کے شعلے کی طرح دل میں چبھے تھے۔ ہاں، اس نے غلطی کی تھی، ہو گئی تھی، اور اس نے اعتراف بھی کیا تھا، پھر بھی کیا؟ وہ اتنا بڑا گناہ تھا جو ناقابل معافی تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی، اس کے دل سے جیسے خون رسنی ہونے لگا ہو۔ وہ کسی کو بغیر کچھ کہے خاموشی سے چیئر سے اٹھ کر بڑے بڑے ڈگ بردہ باہر نکل چکا تھا۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ خدا نہیں بخشتا ان کو جو دوسروں کو تکلیف دیں، انہیں سکون سے جینے نہیں دیتے ہیں۔ ہر شخص گنہگار ہے۔ کبھی خود سے سوال کرو کہ کتنے گناہ کیے ہیں۔ خدا نے پردہ رکھا ہے گناہوں پر، اس لیے رسوائی نہیں ہوئی۔ جس دن پردہ اٹھے گا اس دن فیصلہ ہوگا۔ وہ افسوس سے یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب وہ بیٹھ کر کرتی بھی کیا؟ ان کی بھوک بھی اڑ چکی تھی، ان میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ ان کی ترشی بڑی باتیں سنتی۔ اب وہ دونوں بھائی بھی اٹھ کر آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ کون سی صبح ہوگی جب یہاں سکون سے کھانا کھایا جائے گا؟ سائمہ پوری ٹیبل کو دیکھ رہی تھی جہاں کھانا ویسے کا ویسے پڑا تھا، بس ہر صبح کی طرح ایک دوسرے کا دل جلایا گیا تھا۔ اگر زوبی ایسا نہ کرے تو گھر میں ہنگامہ نہ ہو، پر نہیں، اپنی مرضی کی مالکن ہے، ہماری باتیں کہاں مانتی ہے وہ، ہم پہ ایسا جتاتی ہے جیسے اس کے ماں باپ نہیں، دشمن ہیں ہم۔ سنیرا کے ساتھ ہونے والی ہر چیز کا قصوروار وہ ہمیں ٹھہراتی ہے۔ فائزہ کا لہجہ بہت ہی مدھم اور دکھ سے بڑا تھا، آنکھوں میں نمی چھائی ہوئی تھی۔ سائمہ نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا، انہیں ترس آیا تھا اسے دیکھ کے۔ باقی اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، شاید اس بات کا اندازہ فائزہ کو آج ہو گیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، دوسروں کا دل جلا کر بھی بھلا خوش رہا جاتا ہے۔ بی جان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، سب سے بڑا ملک اور دوسرے نمبر پہ وقار احمد اور تیسرا فیاض اور ایک بیٹی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی، وہ اپنے گھر میں ہی خوش تھی اور بہت کم آتی جاتی تھی۔ ملک ایک بہت سنجیدہ اور سلجھے ہوئے آدمی تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اس کے ابا کا بزنس تھا، پھر ان کی وفات کے بعد بڑا ہونے کے ناطے اسے ملک ہی سنبھالا کرتے تھے۔ وقار احمد جب بھی آفس جاتے تھے تو کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہی ہوتا تھا ان کا۔ وہ کبھی گھر میں جھگڑا کیے بغیر نہیں رہے تھے۔ ہر چھوٹی بات پر انہیں غصہ آتا تھا اور غصے میں انہیں نہ اپنی ماں نظر آتی تھی نہ بیوی۔ وہ شروع سے ہی انتہائی خود غرض تھے۔ پھر اچانک ایک حادثے میں ملک اور اس کی بیوی کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد تو جیسے سب کچھ بدل گیا تھا، گھر کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ کوئی ایسی صبح نہیں آتی تھی ان کے گھر میں جس دن سب نے خوشی خوشی کھانا کھایا ہو، اور یہ وقار احمد کی مہربانی ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ پرانی باتیں کھوجتے رہتے تھے۔ انہوں نے آہستہ دروازہ کھولا، اندر دیکھا، کمرے میں پورا اندھیرا تھا، بس ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھی جہاں وہ الٹے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ زوبی میری بچی، بی جان نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی پشت بی جان کی طرف تھی۔ بی جان کی آواز سنتے ہی وہ جھٹ سے سیدھی ہوئی اور انہیں گلے لگا لیا۔ کیسی ہے میری بچی؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھ رہی تھی۔ زنیرا زوبیہ کے ساتھ نہیں، زوبیہ کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ ابھی بھی دادی کو گلے لگائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دادی اس کی بات سنے کچھ دیر کچھ نہ کہہ پائی۔ ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئی؟ دادی میرا دل نہیں کرتا باہر آنے کو، وہ نیچے منہ کیے مدھم آواز میں بولی۔ کیوں نہیں کرتا میری بچی کا دل؟ اس طرح پورا دن کمرے میں رہو گی تو پاگل ہو جاؤ گی، ابھی تو تمہاری جوانی کے دن ہیں۔ دادی جوانی کے دن ہی برباد ہو گئے ہیں، پھر کیوں کر رہی ہو برباد؟ پتہ ہے سب سے بے وقوف وہی ہے جو جانتے بوجھتے وہ چیز کرے۔ پر دادی میں کیا کروں، میرا دل نہیں کرتا کسی بھی چیز کو۔ زنیرا کے بعد میری زندگی میں اندھیرا پھیل گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ نہیں میرے بچے، روتے نہیں، وہ آ جائے گی، دیکھنا، جلد ٹھیک ہو کر۔ انہوں نے اسے تسلی دی جنہیں خود تسلیوں کی ضرورت تھی۔ تو کیا دادی اسے ان چیزوں سے آزادی ملے گی جو اس کے پیچھے ہیں؟ کیا اس گھر کے لوگ اسے یہاں سکون سے رہنے دیں گے؟ وہ بی جان سے پوچھ رہی تھی۔ ایک بار جو چیز چلی جائے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ زنیرا کی ایک غلطی نے اسے اس کا سب کچھ چھین لیا، کاش اس نے یہ کبھی غلطی کی نہ ہوتی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹونٹ کے گرا، وہ اپنی اینک اتارے آنکھیں مسلنے لگیں۔ دادی ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں، جو ہم سے غلطیاں نہ ہوں۔
کیوں لوگ انسانوں کو ایسا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری غلطی پہ ہمیں اتنا کوستے ہیں جیسے زندگی میں ان سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ وہ جیسے بے بسی کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں میرے بچے، ان کا دکھ کرنا چھوڑ دو، دادی نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا۔ دادی، غیروں کی بات الگ ہے، جب آپ کے اپنے بھی آپ وہ نہ سمجھیں، آپ کو برا کہیں، ایسا سلوک رکھیں جیسے غیر ہو، دکھ ہوتا ہے۔ اور زنیرہ کو بھی دکھ ہوا تھا، اس کی تکلیف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا درد، اس کی حالت کیوں نہیں کوئی سمجھ رہا تھا۔ اس نے چیخنے والے انداز میں کہا، اس کے آنسو گالوں پر بہہ چکے تھے۔ کوئی اپنا نہیں ہوتا میری جان، کوئی نہیں، سب کو اپنی تکلیف دکھائی دیتی ہے، کوئی مرے یا جیے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ساری عمر پالا، اپنے بچوں کو ہر وہ چیز دی جو وہ چاہتے تھے، آج کیا دے رہے ہیں وہ مجھے؟ کچھ نہیں، ہر ایک کو اپنا خیال ہے، بس یہی حقیقت ہے۔ پتہ ہے دادو، بچپن میں مجھے بہت اچھا لگتا تھا، بہت خوش ہوتی تھی کہ میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، جہاں مجھے ہر چیز مل سکتی ہے، جو میں چاہوں، مجھے کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ پر جیسے جیسے میں بڑی ہوئی، مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کہتے کہتے رکی تھی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، آواز باری تھی کہ امیر گھرانوں میں رہنے والے لوگ صرف دیکھنے میں امیر ہوتے ہیں، دل سے وہ بہت غریب ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں اور خود سے نیچے والوں کو اٹھانے کی بجائے اور گرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مٹی کے بنے ہیں۔ پھر اتنا غرور کیوں؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنی دادی کو دیکھ رہی تھی۔ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ہی جائے گا، پھر اس غرور کا کچھ نہیں فائدہ۔ وہ دادی کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی کہ اس کے آنسو دادی کے کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کیا دکھ تھا، کیا تکلیف، کیا وقت تھا، کیا یادیں تھیں، کیوں گرے تھے آنسو گالوں سے؟ کس کے لیے جا رہی تھی جنگ خود سے؟ کون تھی آخر زنیرہ نامی لڑکی؟ جیسے کہیں بد کردار ٹھہرایا جا رہا تھا تو کہیں اس کے لیے آنسو بہائے جا رہے تھے۔ کون تھی وہ لڑکی؟ کہاں تھی؟ کیا اس کا کوئی نام و نشان تھا یا پھر وہ مٹ چکی تھی؟ اسے زندگی میں رہنے کا حق تھا یا بس وہ یادوں میں ہی رہ رہی تھی؟ زندگی میں ہمیشہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بہت چیزیں جو ہم کھونے سے ڈرتے ہیں وہ ہم کھو دیتے ہیں۔ بہت چیزیں جنہیں ہم چھوڑنا نہیں چاہتے پر نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنی پڑتی ہیں۔ کبھی کوئی شخص ہماری زندگی میں تکلیف بن کر آتا ہے تو کوئی خوشیوں کی وجہ جن کے ساتھ ہونے سے ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ زوبیہ اور زنیرہ بھی ایسی ہی تھی، وہ دونوں کزنیں کم دوستیں زیادہ تھیں، دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھی، بہت خیال رکھتی تھی ایک دوسرے کا، پر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں جتنا پہلے، فرق یہ ہے کہ پہلے دونوں ساتھ ہوتی تھی اور اب نہیں ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے چلاتے فائل ٹیبل پہ پھینکی۔ وہ نیچے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ فائل کہاں ہے جو میں نے آپ کو دی تھی؟ اس نے سخت تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ سر، وہ میم خدیجہ نے مجھ سے لی تھی، کہا کہ آپ کو دے دے گی۔ وہ نظریں جھکائے بولی۔ فائل آپ کو کس نے دی تھی؟ وہ اپنا غصہ ضبط کیے بولا۔ آپ نے سر۔ وہ زمین میں نظریں گارے کھڑا تھا۔ پھر وہ ایک بار پھر گرایا اور اپنا ہاتھ غصے میں ٹیبل پہ دے مارا۔ سامنے کھڑا شخص کانپ گیا۔ سوری سر۔ اس کے الفاظ ٹوٹے، وہ شرمندہ تھا۔ زید نے اسے باہر جانے کا اشارہ دیا اور وہ چلا گیا۔ وہ چیئر پہ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بات تو اتنی بڑی نہیں تھی، پھر اسے اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ یہ غصہ فائل کا تھا یا ان باتوں کا؟ بچپن سے ہی وہ غصے کا بہت تیز تھا، پر وہ اپنا غصہ ضبط کر لیتا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے بے اختیار آنکھیں کھولیں۔ زید! وہ اندر داخل ہوتے آہستہ آواز میں بولے۔ اس نے اپنا سر اوپر کرتے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی چچا جان، اس نے نارمل ہوتے مختصر سا جواب دیا اور سیدھا ہو کر لیپ ٹاپ پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ باہر تمہارے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ تھوڑا آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ نہیں چچا جان، بس تھوڑا غصہ آ گیا تھا، اس نے اتنا ہی جواب دیا۔ وہ بانپ گئے تھے کہ وہ برے موڈ میں ہے اور وہ اس کے غصے سے بچپن سے واقف تھے، کیسے وہ غصہ آنے پر چیزیں توڑ دیتا تھا، پر وقت کے ساتھ وہ بدل گیا تھا۔ اسے آج بھی اتنا ہی غصہ آتا تھا پر وہ ضبط کر لیتا تھا۔ اس لیے مزید کچھ نہ کہتے وہ آفس سے باہر چلے گئے۔ معاذ بھائی، آج آپ مجھے کالج چھوڑ دیں گے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ موئز کہاں ہے؟ اس نے اسے دیکھے بغیر پوچھا۔ نظریں ابھی تک لیپ ٹاپ پہ مرکوز تھیں۔ وہ کہہ رہی ہیں مجھے لے کر نہیں جائیں گے؟ وہ سر جھکائے بولی۔ کیوں، کوئی لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کے بیچ؟ اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں انہیں شرم آتی ہے مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہوئے۔ اس نے دھیمے لہجے میں آہستہ آہستہ الفاظ ادا کیے۔ ورڈ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اب وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
وہ کہتے ہیں میں دوپٹہ پہن کر جاتی ہوں کالج تو ان کے دوست ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہاری بہن بی بی بن گئی ہے۔ ایزل سر جھکائے معاذ کو اپنے بھائی کی ساری باتیں بتا رہی تھی۔ وہ غصے سے لیپ ٹاپ بند کرتا کمرے سے باہر نکلا، وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ موئز موئز لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے اسے آواز دی، کیا تم مجھے آرام سے نہیں بلا سکتے؟ قسم کھائی ہے کہ بلانا ہے تو چلا چلا کر وہ سیڑھیوں سے اترتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ ایزل کو کالج کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ وہ بس میرا دل نہیں کر رہا، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے بولا۔ ابھی جاؤ اور شرافت سے اسے کالج چھوڑ کر آؤ، اس نے حکم دیا۔ نہیں جاؤں گا، کیا کرو گے؟ وہ رٹائی سے بولا، میں جو کروں گا نا، پھر پچھتاؤ گے تم۔ چلو شاباش، ابھی ایزل کو چھوڑ آؤ، واپس آؤ، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ موئز نے اسے کندھے سے پکڑ کر باہر کی جانب اس کا رخ کیا جیسے راستہ دکھا رہا ہو۔ معاذ نے اسے غصے سے دیکھا تو موئز نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ معاذ جانتا تھا وہ ڈیٹ ہے جائے گا ویسے بھی نہیں، اس لیے ایزل کو باہر آنے کا کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ سکون نہیں آتا نا تمہیں جب تک ماں سے میں شکایت نہ کرو، اس نے ایزل کو ٹوکنے والے انداز میں کہا جو صوفے سے اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ ہاں نہیں آتا، وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ نہیں کی بچی، تو واپس آ، تجھے میں بتاتا ہوں۔ وہ دانت پیستا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ معاذ موئز سے 1 سال بڑا تھا، اس لیے موئز معاذ کی کوئی خاصی عزت نہیں کرتا تھا، یا پھر یہ کہو کہ وہ لوگوں کو عزت کم ہی دیتا تھا۔ ایزل معاذ سے 3 سال چھوٹی تھی اور موئز سے 2 سال۔ معاذ بڑے بھائیوں کی طرح ہمیشہ اس کا خیال رکھتا تھا، جبکہ موئز اس کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی۔ شام کا وقت تھا، دن کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی اور آسمان پر نارنجی، گلابی اور جامنی رنگوں کا حسین امتزاج بکھرا ہوا تھا۔ پرندوں کے گول اپنے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، ان کی چہچہاہٹ ماحول میں ایک خاص قسم کی تازگی بھر رہی تھی۔ سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ماہنور مری سے صبح کے وقت آ گئی تھی اور اب اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اور ریان بھی لندن سے آ چکا تھا۔ تم اتنے پتلے کیوں ہو گئے ہو؟ صحیح سے کھانا نہیں کھاتے کیا؟ ان کے لہجے میں محبت تھی اور گھبراہٹ۔ وہ واقعی پہلے سے زیادہ کمزور، سوکھا ہوا چہرہ، دھنسی ہوئی آنکھیں، اور اب بھی وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ پردیس میں کمائی کے خواب اور حقیقت کی کٹھور محنت نے اسے تھکا دیا تھا۔ نہیں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کام کا دباؤ تھا، اس میں مصروف رہتا تھا، اور آپ کافی وقت بعد دیکھ رہی ہیں اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی پر اندر سے وہ بکھرا ہوا تھا۔ امید ہے کہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اپنا گھر چھوڑ کر باہر جاؤ تو ٹھوکر کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ پاشا کا لہجہ بہت سخت تھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی، ان کے اندر دکھ تھا جو انہیں اپنے بیٹے نے دیا تھا، پر پھر بھی اس لمحے انہیں فکر تھی، پر وہ اسے کہیں دور چھپائے بیٹھے تھے۔ ریان نے کچھ نہیں کہا، بس وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ابھی تو نہ کرے ایسی باتیں، وہ آج ہی آیا ہے، کچھ وقت گزارنے تو دے اسے۔ جویریہ نے التجا کی، اس میں کوئی شک نہ تھا کہ انہیں اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس کا دشمن ہوں؟ میں نہیں چاہتا یہ جہاں رہے، وہ بڑے سے بولے۔ اس بار جویریہ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کم از کم اولاد کو احساس ہونا چاہیے، والدین ان کو پال پوس کے بڑا کریں کہ اس دن کے لیے کہ وہ ایک دن انہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان کی آواز میں درد تھا، آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھی۔ لان میں صرف اس وقت وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ ماہنور جو لان میں داخل ہوتے ہوئے بولی اور اپنے ابا کے برابر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ البتہ جویریہ ریان کے ساتھ سامنے والے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا جی، آپ کا سفر کیسا رہا؟ پاشا نے بات بدل کر پوچھا، ان کا لہجہ محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ماہنور سے ہمیشہ پیار سے بات کرتے تھے کیونکہ اس نے کبھی اپنے ابا کو ناراض نہیں کیا تھا، کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی جو انہیں تکلیف دے، وہ ہر بار ان کی بات مان جایا کرتی تھی۔ ٹھیک تھا بالکل، وہ ہلکا مسکرائی۔ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے اور کتنا انتظار کروائیں گی ہمیں کہ آپ کو ڈاکٹر بنتے دیکھیں؟ پاشا نے ہنستے ہوئے اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ بس ابا، انشاءاللہ جلد، کچھ ہی مہینے ہیں اب تو، ماہنور نے پاشا کے سینے پہ سر رکھے خوشی سے کہا۔ ریان بھائی، آپ کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھائی آپ کی شادی ہے 1 ہفتے میں اور آپ ایسی شکل بنائے بیٹھے ہیں جیسے کوئی زبردستی کروا رہا ہو، ماہنور نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ وہ جو سر جھکائے بیٹھا تھا اس کی بات پر وہ مشکل مسکرایا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، بس تھکن کی وجہ سے۔ ہاں، آپ کا سفر بھی تو لمبا تھا نا، کہاں لندن کہاں لاہور۔ اس نے جیسے ہاتھوں کو اونچا کر کے لاہور اور لندن کی دوری کو بیان کیا۔ امی مجھے کچھ چینج لگ رہا ہے، اپنے روم کی سیٹنگ آپ نے چینج کروائی ہے کیا؟ ماہنور نے پوچھا۔
مجھے کروانے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کی بہن ہی کافی ہے، جویریہ نے بتایا۔ ریان کی شادی کی تاریخ جیسے ہی پکی ہوئی، زینب نے گھر کی سیٹنگ چینج کروائی تھی۔ اسے شروع سے ہی آرٹ پہ کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ زینب نے ہی کیا ہوگا، اس کے علاوہ یہ کارنامہ کون انجام دے سکتا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی بالکل، پورے گھر کی رینوویشن کی ہے۔ اس نے 2 دن خاصی اس لیے چھٹی کی تھی کالج سے، جویریہ نے سرد لہجے میں کہا۔ واہ کیا بات ہے، مہنور کو اس کی تعریف کے لیے لفظ کم پڑ رہے تھے، اس لیے کچھ کہہ نہ پائی۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ جویریہ، مہنور اب زینب بازار آئی ہوئی تھی ریان کی شادی کی شاپنگ کرنے۔ مہنور اور زینب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کبھی اس دکان پہ جاتی تو کبھی اس پہ، اور جویریہ ایک ہی دکان سے کچھ لینے میں مصروف رہتی۔ مہنور نے ہمیشہ کی طرح دوپٹہ سکارف کی شکل میں گلے میں لیا تھا اور سمپل سی بالوں میں چوٹی بنی ہوئی تھی۔ امی 1 منٹ میں آئی، آپ لوگ جب تک یہ ڈریس لیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شاپنگ بیگ زینب کو پکڑائی اور اس دکان سے نکل گئی۔ شیزہ سامنے دکان پہ اس کی اسکول فرینڈ تھی، اس نے اسے آواز دی۔ مہنور کی آواز پہ شیزہ نے اس کی طرف دیکھا اور مہنور اس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ عین اسی وقت سامنے سے کوئی آیا جس سے وہ بری طرح ٹکرا گئی۔ اندھے ہیں کیا آپ؟ مہنور نے غصے سے دانت بیچ کر اسے دیکھا تو مقابل نے اپنی نگاہیں سامنے کھڑی لڑکی پر اٹھائی۔ چھوٹی آنکھیں، گلابی رنگت، سیاہ بال جس کی کچھ لیٹیں ٹکرانے کی وجہ سے اس کے ماتھے پہ گر آئیں۔ میں اندھا؟ آپ کی نظر میں آپ کو آنکھیں ہیں؟ مقابل بے حد صفائی سے بولا تو مہنور ٹھیک گئی۔ آف کورس، یہ دواد آنکھیں ہی میری جس میں دیکھ رہی ہوں، مہنور نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ او مجھے لگا بٹن ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو مہنور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بائی دا وے سوری، زید اس پہ آخری نگاہ ڈالتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ جاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری عادت نہیں گئی لوگوں سے ٹکرانے کی؟ شیزہ نے پیچھے سے آتے ساتھ کہا تو مہنور نے ہنس کر اسے دیکھا اور اس سے ملی۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتی رہی اور پھر شیزہ چلی گئی۔ ان کی شاپنگ ہو چکی تھی اور اب وہ باہر کی طرف نکل رہے تھے جب وہ اتفاق سے کسی سے ٹکرا گئے۔ ارے کیسی ہو جویریہ؟ ایک عورت جو ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، وہ جویریہ کی پرانی دوست تھی۔ کسی محض کے تحت ان کی دوستی ٹوٹ گئی تھی۔ میں ٹھیک، تم کیسی ہو سلمیٰ؟ انہوں نے چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ کی نمائش کی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں مہنور، ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہو تم تو، اور پہلے سے حسین بھی۔ وہ مہنور کے چہرے کو تک رہی تھی۔ مہنور نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اب یہ کیوں یہاں امی کو باتوں میں لگائے کھڑی ہے؟ جب کوئی تعلق ہی نہیں تو باتیں کیسی؟ زینب نے سرگوشی نما آواز میں چڑھنے والے انداز میں کہا۔ ان کی عادت ہے، جب بھی شروع ہوتی ہے نہ جگہ دیکھتی ہے نہ وقت۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے کان میں بڑبڑا رہی تھیں۔ ویسے تم نے ریان سے شادی کر لی؟ سلمیٰ نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ہاں بس انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہو جائے گی، اس کی شاپنگ کے لیے آئے ہیں انہوں نے بتایا۔ اچھا پھر مجھے نہیں بلاؤ گی؟ وہ سوالیہ نظروں سے جویریہ کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ خاموش تھی اور وہ کہتی بھی کیا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ پاشا ان کی شادی میں شرکت سے سخت خفا ہوں گے، اس لیے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے تو پرانی باتیں دل میں نہیں رکھنی چاہیے، انہوں نے تنزیہ کہا تو مہنور چپ نہ رہ سکی۔ آنٹی پرانی باتیں بھول بھی جاؤ تب بھی وہ زخم نہیں بھرتے جو کسی اپنے نے دیے ہوں۔ آپ کے لیے کہنا آسان ہے، ہم نے وہ تکلیفیں وہ فیس کی تھی جو آپ لوگوں نے دی تھی، لہٰذا اب ہم سے دور رہیں، یہی بہتر ہوگا، آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ مہنور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بولی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ باتوں سے پرانے زخم تازہ ہو جاتے ہیں اور شاید اسے پرانی باتیں یاد آ گئی تھی جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کمزور تھی پر وہ لوگوں کے سامنے خود کو مضبوط دکھاتی تھی، اسے اسی چیز میں تو مہارت حاصل تھی۔ یہ کہتی وہ زینب اور جویریہ کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ زوبی، فائزہ نے اسے کمرے میں آتے ساتھ پکارا۔ زوبی اٹھ جا۔ اب وہ اے سی آف کر کے پردے سائڈ پہ کرنے لگی۔ پردے ہٹاتے ہی سورج کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑی، اس نے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا۔ زوبی اٹھ جاؤ اور شرافت سے ناشتے پیاؤ۔ فائزہ نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا تو اس نے غصے سے بمشکل آنکھیں کھول لی، اپنی ماں کو دیکھا۔ جب آپ جانتی ہیں مجھے نہیں کرنا ناشتہ، پھر کیوں ہر بار مجھے بلانے آ جاتی ہیں؟ اس نے بیڈ سے اٹھتے بگڑتے ہوئے نقوش کے ساتھ کہا۔ تم نے ہمارا بہت صبر آزما لیا، اب بس اور نہیں، سیدھی ہو کر نیچے آؤ، تمہارے ابا پہلے ہی غصے میں ہیں۔ فائزہ نے کمبل کو سیٹ کر کے ایک سائڈ پہ رکھا اور باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ کب غصے میں نہیں ہوتے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ فائزہ نے کچھ نہ کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زوبیہ نہیں آئی؟ فائزہ کے نیچے آتے ہی وقار احمد نے فوراً پوچھا۔
آ رہی ہے، نہ جانے کیا سوچ کر فائزہ نے یہ کہا، جبکہ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ آئے گی یا نہیں۔ بس یقین تھا کہ شاید کہیں خیال آ جائے اپنی ماں کا جو اسے روز بلانے آتی ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بچے؟ بی جان نے زید سے پوچھا، جو جہاز کی مانند سپیڈ سے سیڑھیوں سے اترا اور باہر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ان کی بات پر رک گیا۔ ضروری کام ہے دادی۔ وہ اب جلدی سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی جلدی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کو واقعی ضروری کام ہے۔ بی جان نے بھی زیادہ کچھ نہ کہا۔ آج کے بعد مجھے روز تم اس ٹیبل پہ دکھائی دو، وقار احمد نے زوبیہ کو دیکھ کر کہا، جو ابھی اوپر سے آ کر چیئر پہ بیٹھی تھی۔ وقار احمد کی بات پر زوبیہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر کھانا کھانے لگی۔ آج گھر میں ڈھولکی کا فنکشن تھا۔ پورے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ سب لڑکیاں ساتھ میں بیٹھی ڈھول بجا رہی تھی۔ چاروں طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ مرد حضرات کی شرکت نہیں تھی کیونکہ یہ لڑکیوں کا فنکشن تھا۔ ماہنور کی دونوں فرینڈز ریدا اور زارا بھی اسی کے ساتھ ہی لاہور آئی تھی۔ نیلے کلر کی ڈریس، کھلے براؤن کلر کے بال، گوری سفید رنگت، آنکھوں میں کاجل، ہلکا سا میک اپ لگائے، گلے میں وہی سونے کی چین جو اسے پہننی ہوتی تھی، معصوم شفاف چہرہ، اس پہ مسکراہٹ سجائے وہ ڈھول بجا رہی تھی۔ چل اب ڈھول مجھے دے، میں نے بجانا ہے۔ ریدا نے ماہنور کے ہاتھ سے ڈھول لے لیا تھا اور خود بجانے لگ گئی تھی۔ سب لڑکیاں ایسے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کچھ ڈانس کرتی تو کچھ گانے گاتی۔ اچانک ماہنور کی نظر دور کھڑی لڑکی پر پڑی جو دروازے کی سائیڈ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی چونک گئی کہ جب ساری لڑکیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ اکیلی دروازے پہ کھڑی کیا کر رہی ہے، جبکہ اس کے آس پاس کوئی لڑکی نہیں تھی اور وہ بار بار دروازے سے باہر جھانکتی جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ ماہنور دبے پاؤں اس کی طرف آئی۔ وہ لڑکی اسے دیکھ کر جیسے گھبرا گئی۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ ماہنور نے آئی برو جھکائے پوچھا۔ میں آئرہ کی فرینڈ ہوں، میری فرینڈ آ رہی ہے تو اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ اچھا، لیکن ایسے مناسب نہیں لگ رہا نا اس طرح دروازے پہ کھڑے ہونا۔ آپ وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کر لیں۔ ماہنور نے سامنے پڑی چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ لڑکی سر ہلا کر وہاں بیٹھ چکی تھی۔ ماہنور اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ بات سمجھ نہیں آئی۔ آئرہ کی فرینڈ اور پھر بھی وہ بھی اپنی فرینڈ کا انتظار کرتے رہی۔ پہلی بات تو یہ کہ آئرہ کی فرینڈ یہاں کیوں آئی ہے؟ کیا ہماری رشتہ دار ہے؟ وہ اسے دیکھ کے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ جو بھی ہو مجھے کیا؟ وہ ایک نظر اسے دیکھ کے وہاں سے چلی گئی اور واپس اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھی۔ لڑکیوں آ جاؤ، سب کھانا لگ گیا ہے، کھا لو، ایک عورت آ کر بولی جو ان کی پڑوسن تھی۔ ہاں یار چلو چلو، ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگی ہے، ریدا نے اٹھتے ہوئے پرجوش سے کہا۔ تمہیں کب بھوک نہیں لگتی؟ زارا نے ٹوکنے والے انداز میں کہا۔ وہ اپنی ہنسی دبائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ریدا کو تنگ کرنے کے لیے اس کی ہر بات میں ٹانگ اڑاتی رہتی تھی۔ سدھر جاؤ زارا، کبھی مار پڑے گی مجھ سے۔ ریدا اکتائی تھی۔ تم دونوں یہاں بھی شروع ہو گئی؟ ماہنور نے دونوں کو دیکھتے آئی برو جھکائی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، زارا انجان بن گئی۔ ہاں میں نے ہی کیا، سب کیا، تم تو معصوم ہو۔ ریدا نے ایک ایک لفظ پہ زور ڈالے کہا۔ اف، کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں تم دونوں نہیں لڑو گے؟ وہ لمبا سانس لے کر رہ گئی۔ ارے لڑ کہاں رہی ہیں، یہ تو میرا پیار ہے ریدا کے ساتھ، ہے نا ریدا؟ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں جیسے کہ ایسا پیار ہوتا ہے، اس نے منہ بنایا۔ ہاں نا، میرا پیار میری طرح یونیک ہے، زارا ریدا کو آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ اچانک ریدا کا موبائل بجنے لگا۔ چلو تم لوگ کنٹینیو کرو، میں آتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آنٹی؟ زارا پرکشش مسکراہٹ لیے جویریہ سے مل کر بولی۔ وہ ان سے اب مل رہی تھی کیونکہ جب وہ آئے تھے تو وہ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی تو مل نہیں پائی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو بیٹا؟ وہ پیار سے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھے بولی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ ماشاءاللہ، بڑی ہو گئی ہو پہلے سے۔ جی آنٹی، اور ہوشیار بھی، ریدا پیچھے سے آتے ہوئے بولی۔ اب ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جویریہ نے اس کی طرف تھوڑی حیرانی سے دیکھا جس کے چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ تھی۔ امی، یہ میری دوست ریدا جس کا میں ذکر کرتی تھی، ہم ساتھ ہی ہوتی ہیں، ماہنور نے تعارف کروایا۔ وہ جویریہ کے تاثرات سے سمجھ گئی تھی کہ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کون ہے۔ البتہ وہ انہیں نہیں جانتی تھی کیونکہ ریدا سے ماہنور یونیورسٹی میں ہی ملی تھی اور ان کی دوستی ہو گئی۔ البتہ زارا بچپن سے ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی تو وہ اسے جانتی تھی۔ او اچھا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے ریدا تو۔ اب کی بار ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کسی نے پیارا تو کہا، ورنہ یہ لوگ مجھے سب کچھ کہتے ہیں سوائے پیارے کے۔ ریدا نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیارے انسان کو پیارا کہا جاتا ہے، تمہیں نہیں؟ زارا شرارت سے بولی۔ دیکھ لیں آنٹی، اب کی بار اس نے زارا کی طرف اشارہ کیا جو منہ پہ ہاتھ دیے ہنس رہی تھی۔
ارے کیوں، اتنی پیاری تو ہے میری بچی۔ جویریہ نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما۔ ندا حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی، اچانک چہرے کے تاثرات بدلے، اسے سب جیسے خواب لگ رہا تھا۔ ماہنور اور زارا ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ ردا کا رد عمل ایسا کیوں ہے۔ ارے کیا ہوا؟ جویریہ نے اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں، اس کے الفاظ ٹوٹے۔ اب کی بار اس کا آنسو گال پہ آ گرا، اس نے ایک دم اپنا چہرہ پھیرا اور وہاں سے چلی گئی۔ ردا، ماہنور نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ میں دیکھتی ہوں۔ زارا بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ کیا ہوا اسے ایک دم؟ جویریہ نے ماہنور سے پوچھا۔ وہ اسے ایسے روتے دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی ماما کی یاد آ گئی ہوگی، ماہنور نے گہرا سانس لے کر اطلاع بتایا۔ اس کی نظریں ابھی بھی وہیں تھی جہاں سے ردا گزر کے چلی گئی۔ اس کی ماما نہیں ہے کیا؟ جویریہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے نہیں امی، اس کی ماما ہے، بس وہ نہیں گئی نا گھر، تو اس وجہ سے میں آتی ہوں اسے دیکھ کر۔ ماہنور چلی گئی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ رکی تو اس کی امی اس سے پوچھے گی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس بارے میں کسی کو بتائے۔ رات کا وقت تھا، ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا۔ پاشا باہر لان میں بیٹھے بک پڑھ رہے تھے جب جویریہ ان کے سامنے صوفے پہ آ کر بیٹھی۔ مجھے کچھ بتانا تھا آپ کو، جویریہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ضرور کہیے۔ ان کی نظریں ابھی بھی بک پر ہی تھیں۔ اس دن بازار میں ہمیں سلمیٰ ملی تھی، پوچھ رہی تھی کہ کس کی شاپنگ کے لیے آنا ہوا، تو میں نے بتایا تھا کہ ریان کی شادی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بلائیں گے نہیں، پاشا نے کہا۔ جویریہ کو ایک نظر دیکھا اور پھر اپنی اینک اتارے بک کے ساتھ سائڈ پہ رکھی اور جویریہ سے مخاطب ہو کر بولے۔ آپ جانتی ہیں جویریہ بیگم کہ ان کی وجہ سے ہم نے کیا کچھ سہا ہے۔ ماہنور کے لیے کتنا مشکل وقت تھا۔ انہیں ہمارا ذرا سا بھی خیال نہیں آیا تھا کہ ان کے اچانک مکر جانے سے ہم پر کیا گزرے گی۔ ان سب کے بعد ہمارا ان سے کوئی رشتہ رکھنا بنتا نہیں ہے۔ پاشا تھوڑا سخت انداز میں بولے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ وقت کبھی نہیں بلایا جا سکتا، پر کیا وہ پتا وہ بدل گئی ہوں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ جویریہ نے اعتماد بڑے انداز میں کہا۔ نہیں جویریہ بیگم، لوگ کبھی نہیں بدلتے، بس ان کے حالات بدل جاتے ہیں، اور اب ان کے حالات میں تبدیلی آئی ہوگی، اور جب ایسا ہوتا ہے تو انہیں آپ یاد آتی ہیں، اور تو آپ کی دوست رہ چکی ہیں وہ، آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں انہیں۔ پاشا نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ اور پھر وہ لوگ کہاں ہوتے ہیں جو ہونے کا وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ سلمیٰ جویریہ کی بہت اچھی دوست تھی، ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سلمیٰ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام کامل تھا، جس کے لیے انہوں نے ماہنور کا انتخاب کیا تھا۔ ماہنور نے بھی انکار نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے والدین کا فیصلہ تھا اور وہ ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ماہنور کو بھی کامل اچھا لگنے لگا تھا۔ شادی کے فنکشنز شروع ہو گئے تھے، سب گھر والے بہت خوش تھے، اور پھر خوشیاں کب زیادہ وقت تک رہتی ہیں۔ ماہنور دلہن بنی بیٹھی تھی پر کامل نہیں آیا تھا۔ ٹوٹ گیا دل، اعتبار، امیدیں، سب کچھ ایک پل میں بدل گیا۔ جب کوئی چھوڑ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب کوئی بغیر بتائے بغیر ریزن کے چھوڑ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر کیا گزرتی ہے ان والدین پر جہاں بیٹی دلہن بنی بیٹھی ہو اور دلہا بارات لے کے نہ آئے۔ ماہنور کو کبھی کوئی اچھا نہیں لگا تھا، پر کامل اسے اچھا لگنے لگا تھا، اور پھر اچھے لگنے کی اس نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ اور پھر کچھ وقت بعد ماہنور نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ انسان کو تب تک زندگی کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا جب تک وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ آج شادی کا دن تھا، پورا ہال بتیوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا، چاروں طرف شور مچا ہوا تھا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دلہا صاحب سامنے اسٹیج پہ بیٹھے دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو باہر سے چلتی ہوئی اندر ہال میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ گرین کلر کا لہنگا، کھلے بال، گلے میں دوپٹہ، آج تو وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماہنور فرحہ، اس کی کزن، جس نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ ہاں، ماہنور نے پیچھے چہرہ کیے کہا، البتہ وہ ابھی بھی آگے چل رہی تھی۔ یار میں اپنا فون ادھر ہی چیئر پہ بھول آئی ہوں، پلیز وہ اٹھا لینا، کہیں کھو نہ جائے، اس نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ اتنی لاپرواہی بھی! اس سے آگے ماہنور کچھ نہ کہہ پائی، اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں پکڑا سامان زمین پہ گر پڑا تھا۔ وہ کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ ماہنور کی نظریں نیچے پڑے سامان پہ جمی ہوئی تھیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ مہرون چھوٹی آنکھیں، ان میں عجیب سی کشش، بلیک شلوار قمیص میں ملبوس، وہ بغیر کسی تاثر کے اسے گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ان کی نظریں ملی تھیں۔ اب دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا تھا کہ ماہنور کی بات پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ دوسری بار مجھ سے ٹکرا رہی ہیں مس، یہ کوئی اتفاق ہے یا کوئی بنی بنائی سازش؟ اس نے سرد مہری سے کہا۔ ماہنور نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔
سامنے کھڑا لڑکا کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ آج یا وہ بہری تھی؟ کیا کہا آپ نے؟ آئی تھنک آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ماہنور نے خاصا سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، مجھے غلط فہمیاں پالنا پسند نہیں، وہ یہ کہتا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہنور اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی، غصہ اس کے سر پہ سوار تھا۔ اس نے جھک کر نیچے پڑا، سامان اٹھایا اور پیر پٹکتی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ اس لڑکی سے مخاطب ہوئی جو سامنے سے آتی سامان ٹیبل پہ رکھے لہنگا پہنے صوفے پہ بیٹھ چکی تھی۔ وہ ان کے سوال کا جواب دیے بغیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کیا ہو گیا ہے جویریہ؟ تمہاری لڑکی کو لگتا ہے ہمارا بات کرنا اسے اچھا نہیں لگتا؟ خالہ اماں نے منہ پھیلائے ٹوکنے والے انداز میں کہا۔ وہ بے یقینی سی سر اٹھائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے خالہ اماں، بس اس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں ہے، آج کل پڑھائی کا سٹریس رہتا ہے۔ تو وہ اپنی بیٹی کی صفائی میں بات کر رہی تھی جب خالہ اماں ان کی بات بیچ میں کاٹ گئی۔ چھوڑ دو یہ بات جویریہ، تمہاری لڑکی کو شروع سے ہمارا آنا جانا اچھا نہیں لگتا، کبھی بیٹھ کے سیدھے منہ بات تک نہیں کی اس نے۔ وہ مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر بولی جا رہی تھی اور ان کا ایک ایک ادا کیا گیا لفظ زہر سے بھرپور ہوتا تھا۔ ماہنور کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، اس کے اندر درد کی ایک لہر دوڑی۔ آس پاس لوگوں کی بڑھتی نظریں اور خالہ اماں کی کڑوی باتیں، اس کا جی چاہا وہ ہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے یہی کیا۔ ایک منٹ ضائع کیے بغیر وہ صوفے سے اٹھی اور تیز قدم اٹھاتی وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، اس کے من میں بہت سوال تھے۔ آخر کیوں خالہ اماں مجھے اتنا ناپسند کرتی ہیں؟ کیوں؟ کیا ہمیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا بھی حق نہیں؟ کیوں لوگ ہمیں سکون سے نہیں جینے دیتے؟ کیوں ہماری زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں؟ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے کہہ رہی تھی۔ خالہ اماں پاشا کی دور کی خالہ تھی جو پاشا کو اپنے بیٹے کی طرح پیار دیتی تھی اور نہ ہی کبھی پاشا نے ان کی عزت اور خدمت میں کمی کی تھی۔ جب سے ماہنور کا رشتہ ٹوٹا تھا، کامل نہیں آیا تھا اس کے گھر برات لے کے، تب سے خالہ اماں ماہنور سے بہت بدظن رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہنور نے اس سے انکار کیا ہے رشتے سے، ورنہ جو اچانک شادی کے دن کوئی مکر نہیں جاتا۔ شادی کے دن انہوں نے اس بات پر ہنگامہ کیا تھا، جبکہ ماہنور نے ہزار بار بتایا کہ وہ اس معاملے سے بالکل بے خبر ہے۔ اس نے تو خود نہیں سوچا تھا کہ کامل ایسا کرے گا۔ اس دن سے آج تک ان کا رویہ ماہنور کے ساتھ بہت تلخ ہوتا، یہ سوچے بغیر کہ اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ اور پھر لوگ اگر یہ سوچتے کہ ہمارے بولنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی تو واقعی تکلیفیں ختم ہو جاتی۔ کیسے ہو میرے یار؟ ریحان نے اسے سامنے سے آتے دیکھ کر کہا۔ اس کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ اپنے دوست سے مل رہا تھا۔ آگے بڑھتا زید اس کے گلے جا لگا۔ میں ٹھیک، تم بتاؤ؟ یقیناً خوشی ہی ہوگے، زید اس کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگا چکا تھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شادی ہے میری، ریحان نے خوشی سے کندھے جھکائے۔ ضرور ہونا چاہیے، اور ایسے ہی رہنا بابے کے ساتھ۔ زید نے اس کے قریب آ کر کان میں سرگوشی کی اور پیچھے ہوتے ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا میری چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری شادی کب ہے؟ ہاں، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اشارت بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اب تم نے شادی کی بات کی تو میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، اس نے چہرے پر بغیر کوئی تاثر سجائے دھمکی دی۔ کیا وہ سچ میں فرار ہو جاتا یا پھر اسے اس بات سے روکنے کے لیے کہا تھا؟ ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے پوری زندگی اکیلے ہی رہنا ہے نا، ریحان نے کہا۔ فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا میں، وہ نارمل انداز میں بولا، اور کسی کی آواز پہ وہ بے اختیار پلٹا۔ کیسے ہو زید بیٹا؟ پاشا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور زید پیار سے ان کے گلے لگا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ اب زید پاشا سے مخاطب تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اتنے مصروف ہو گئے ہو؟ ہاں، کبھی ملنے بھی نہیں آتے، انہوں نے شکایت کی۔ بس انکل، آفس کا کام ہوتا ہے تو ٹائم نہیں مل پاتا، اس نے وضاحت دی۔ زنیرہ کی کنڈیشن کیسی ہے؟ تم نے اسے کراچی ہاسپٹل میں شفٹ کروایا تھا نا، کیا کہا ہے ڈاکٹرز نے؟ تم جاتے ہو اس سے ملنے؟ ایک ماہ سے میں کراچی نہیں گیا، آفس میں اتنا کام ہے، ٹائم نہیں نکال پاتا۔ آنکھوں میں اداسی بے بسی صاف واضح تھی، پر چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کم از کم کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کے دل میں اور دماغ میں کیا ہے، اور آنکھیں تو تقریباً اس کی کسی کی طرف اٹھتی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ نظریں جھکائے بات کرتا تھا۔ پر زید، تمہیں جاننا چاہیے، تم جانتے ہو نا زنیرہ کی کنڈیشن کیسی تھی، ایسے میں کم از کم اس کے بارے میں ہر خبر رکھنی ضروری ہے۔ وہاں کے ڈاکٹرز پتہ نہیں کیسے ہوں گے، یہ اس کا علاج کیسے ہوتا ہوگا، اس کی خبر ہونی چاہیے۔ ایک پل میں زید کو زنیرہ کی بہت فکر ہونے لگی، اس کا دل چاہا وہ ابھی جا کر اس سے مل آئے۔ جی میں نے سوچا ہے کہ اب جاؤں گا کراچی، اور زنیرہ کے ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے، 2-3 بار انہوں نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے۔ اس نے اطمینان سے پوری بات بتائی۔
चलो तुम फिक्र ना करो, जब कराची जाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं भी साथ चलूँगा। जी ज़रूर, ज़ैद ने नॉर्मल अंदाज में कहा। चलो अब शादी को एंजॉय करो, तुम्हारे भाई की शादी है, पाशा ने हंसते हुए उसे नसीहत की। ज़रूर अंकल, जैसे आप कहें। ज़ैद के चेहरे पे मुस्कुराहट उभर आई। रेयान और ज़ैद की दोस्ती उनके वालिदैन की वजह से ही हुई थी। पाशा और मलक की दोस्ती इत्फाकन ट्रेन में हो गई थी और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और तकरीबन एक साथ होते थे हर खुशी हर गम में। कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा था, पर किसी को क्या पता था कि क्या हो जाएगा। अचानक कार एक्सीडेंट में मलक और उनकी बीवी सोमिया की मौत हो गई थी। पाशा को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, पर वक्त के साथ संभल गए थे। पाशा ने जैद का बहुत साथ दिया था, वो उसे बच्चों की तरह समझते थे। भाई, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? छोटी बच्ची ने मोबाइल रेयान की तरफ बढ़ाया। ओ, मैं रूम में ही बोल आया था। थैंक यू बेटा। रेयान ने उस बच्ची के गाल को थपकाया। उसने नंबर देखकर लंबी सांस ली, फिर साइड पे आकर मोबाइल कान से लगाया। क्यों कॉल कर रहे हो? उसका लहजा सख्त था। कुछ पल पहले की खुशी वाले तासरात परेशानी में बदल गए थे। बाहर आओ, अगला बंदा कॉल पे बोला। क्या मतलब? वो नासमझी से बोला। मैं बाहर खड़ा हूँ, बाहर आकर बात करो। रेयान के जैसे रोंगटे खड़े हो गए, उसके माथे पे पसीने आने लगे। वो लंबे टंग भरता बाहर की तरफ गया। वो सामने एंट्री हॉल के दरवाजे से आगे खड़ा था। वो तेज कदम बढ़ाता उस तक पहुंचा। तुम यहाँ क्यों आए हो? पागल हो क्या? रेयान सामने खड़े शख्स को देखकर बोला, जो वाइट शर्ट ब्लैक जीन्स में मलबूस था। लंबा कद, हल्की शेप, वो सीने पे हाथ बांधे बेतासुर चेहरा लिए खड़ा था। तुमने शादी में नहीं बुलाया, इसलिए सोचा मैं खुद आ जाऊं। वो हल्का सा मुस्कुराया। देखो, मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करो, चले जाओ यहाँ से। उसने इल्तिजा की और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। वो दाखिली दरवाजे के सामने खड़ा था, इसलिए हर आता हुआ शख्स उन्हें देख रहा था और ना चाहते हुए भी रेयान को उन्हें देखकर झूठी मुस्कुराहट ली ये मुस्कुराना पड़ रहा था, जबकि उसे यहाँ देखकर उसकी मुस्कुराहट कब की गायब हो चुकी थी। किसी मुसीबत में कौन सा कुछ कर रहा हूँ, एहसान मानो मेरा। वो चेयर पे टांग रखे बैठा। ठीक है, मान लिया, अब जाओ। वो उसे जान छुड़वाना चाहता था, एक शर्त पर। वो एकदम चेयर से उठा और अपना कोट ठीक करने लगा। कैसी शर्त? रेयान ने चौंक कर उसे देखा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा अगर। इससे आगे वो कुछ बोलता, उसकी बात कट गई जब कोई पीछे से बोला, भाई आपको अम्मी। वो जल्दी जल्दी में आई थी, पैरों तक पिस्ताई कलर का लहंगा, खुले रेशमी बाल जो उसके शानों पर बिखरे हुए थे, डार्क मेकअप, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी में वो बहुत हसीन लग रही थी। पर बल के लिए सामने खड़े शख्स के अल्फाज अपने ही मुंह में दब गए। जैनब ने सामने रेयान के साथ खड़े शख्स को देखा और 1 मिनट ज़ाया किए बगैर वापस जाने के लिए पलट गई। उफ जैनब, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? वो अपने सर पे हाथ मारते हुए बोली। अब तो भाई से डांट पक्की है, दुपट्टा भी नहीं था, अब मैं क्यों गई? किसी बच्चे को भेज देती। वो चिड़चिड़े अंदाज में बोली। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। ये तुम्हारी बहन थी? उसने उसी जगह इशारा किया जहाँ कुछ देर पहले जैनब खड़ी थी। नहीं, उसने यकदम कहा। तो फिर भाई क्यों बोला? वो कुछ ना बोला, चुप खड़ा रहा। अपनी बहन को छुपाओ और दूसरों की बहन, वाह, उसने कहका लगाया। रेयान उसे नम आंखों से देख रहा हो, जैसे अगर वो कुछ देर यहाँ रुका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ चले जाओ, आज का दिन छोड़ दो। रेयान बेबसी के आलम में बोला। तुम्हारा आज का दिन ही बर्बाद करने को दिल कर रहा है? उसने गुस्से में दांत बेचे। पर छोड़ देता हूँ, आज का दिन नहीं, अगले कुछ माह तक। मेरा छोड़ने का तो दिल नहीं कर रहा, पर क्या करे, काम भी ज़रूरी है ना। शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, फिर मिलेंगे हिसाब बराबर करने के लिए। वो ये कहते उसके कंधे को थपकाता वहाँ से जा चुका था। उसने लंबी सांस ली, खुदा का शुक्र अदा किया और अंदर चला गया। जारी है।